نہیں بیٹھتا تھا۔ میں حدیث کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ فکر رکھنے والے کہ نبی ہماری طرح انسان ہے؟ جہاں جبریل بھی دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دربار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جبریل اس شان سے فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگایا اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے چند سوالات کیے۔ آخری سوال سے پہلے والا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ یہ احسان ہی کی تشریح کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلام کی تشریح کو اللہ اکبر فقہ کے قانون کی طرح تشریح کر دی گئی، ایمان کو علم کلام کے حوالے سے اس کی تشریح کر دی گئی، لیکن احسان یہ تصوف ہے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان کا سوال تو پوچھ لیا گیا، اب یہ احسان کیا ہے؟ یہ تیسرا سوال تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان کیا ہے؟ یعنی تصوف کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت کر اس شان سے کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب صوفی عارف کامل کی منزل پر پہنچتا ہے تو کانکا کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور حجابات اٹھتے ہیں اور وہ حالت نماز یا عبادت میں رب کا مشاہدہ کر لیا کرتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عارف کا سب سے کم درجہ، یہ عارف کا یعنی صوفی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے اور حجاب عظمت اور حجاب اکبر تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ دوسرے قدم میں اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ یہ عارف کا فرماتے ہیں، عارف کا سب سے کم درجہ یہ ہے، اور جب عارف کامل ہو جاتا ہے، جب کم درجہ یہ ہے کہ ایک قدم میں عرش پر پہنچتا ہے، یہ کم درجہ ہے۔ جب عارف کامل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی شان بیان ہی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب عارف کا مقام یہ ہے، عارف کا، تو عارف کا یہ مقام ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ اور جب شان صحابیت یہ ہے تو پھر شان مصطفیٰ کیا ہوگا؟ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی صابری ہیں، سہارنپور کے ارد گرد کے لوگ اپنے آپ کو چشتی صابری کہتے ہیں، میں نے کہا چشتیت تو غریب نواز کے عقیدے کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو جب غریب نواز ایک قدم میں عارف کو عرش تک مان رہے ہیں تو پھر تم کو معراج مصطفیٰ سے اختلاف کیا ہے؟ جب ان کی نالین پردار کا مقام یہ ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہوگی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانے سے ہمیں تعجب نہیں ہوتا، وہاں سے آنے پر ہمیں تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معراج پر گئے کیوں اور کس طرح گئے؟ اس لیے کہ مولوی جی جب تیرے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے اپنے گھر جانے پر تجھے اعتراض کیسے ہو ابھی جب معراج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جیسے ہی معراج کی باتیں ہوگی تو پھر باتیں ہونے لگی، کیسے گئے؟ میں نے کہا جب تیرے گھر جانے پر تجھے اعتراض نہیں، حضور تو اپنے گھر گئے ہیں نا، گھر گئے ہیں، میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ مقام، خدا ہے جس کا مقام نہیں ہے۔ ہمیں تو اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئے کیسے؟ کیا ان کا بھی گھر ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، کتنی آیتیں